اور پروردگار عالم ہمیں تا روز قیامت اور ہمارے اولاد کو بالخصوص تا روز قیامت صراط حق امیر المؤمنین علیہ السلام پر، ائمہ اثنا عشر علیہم السلام کے اتباع کے سبیل پر اور ان کی نصرت کے راستے پر دائم و قائم و ثابت قدم رکھے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا محمود بحق محمد ویا عالی بحق علی ویا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہراء ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الاحسان بحق الحسین نسألک ونقسمک صل علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ میرے محترم ناظرین، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی شہادت کے موضوع پر کہ ان کی شہادت جماعت عمریہ کے کتب میں کس طرح سے اور کن آثار میں اور کن مصنفات میں آئی ہیں، اس کے متعلق ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور مقدمے کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مذہب عمریہ کی ایک بہت بڑی مجبوری ہے، ایک نہیں دو بڑی مجبوری ہے، ایک مجبوری ہے سیاسی، دوسری مجبوری ہے مذہبی۔ سیاسی مجبوری ان کی یہ ہے کہ ان کا مذہب خلفاء کے درباروں میں پلی ہوئی مذہب ہے اور عالم اسلام کا سرکاری مذہب رہا ہے، اور خلفاء کی خلافت اور خلفاء کی حکومت اور ان کے سلاطین کی سلطنت، اس کی مشروعیت اور اس کی صحت اسی وقت تک ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو خلافت کا حقدار اور مسلمانوں پر حکومت کرنے کا حقدار اللہ کی جانب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ثابت نہ کیا جائے۔ تو ایک طرف سے، دوسری طرف ان کی خلافت اور ان کی بادشاہت اور ان کی حکومات کی مشروعیت اور شرعیت اسی وقت تک ہے کہ ابو بکر و عمر و عثمان ان کی خلافت صحیح ہے۔ اگر ان کی خلافت باطل ہے شرعی لحاظ سے تو معاویہ کا یا یزید کا یا بنی مروان کا یا بنی عباس کا خلافت کبھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا ان کے ہاں یہ مجبوری ہے شرعی لحاظ سے، کیا مذہبی لحاظ معاف کیجیے گا، ان کے مذہب میں سیاسی طور پر ایک مجبوری ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل کو اور خلفاء الثلاثہ کے متاعن کو بالخصوص اور صحابہ کے متاعن کو بالعموم چھپایا جائے۔ اگر ان کے اعمال میں، ان کے افعال میں، یعنی خلفاء الثلاثہ اور صحابہ کے افعال میں خلاف شرع باتیں ہیں تو ان کو نقل نہ کیا جائے۔ یہ ان کی سیاسی مجبوری اور ان کی عقیدتی اور مذہبی مجبوری اس وجہ سے ہے کہ ان کو بخوبی پتہ چل گیا ہے کہ دو باتیں اگر نقل کی جائیں، ایک ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے دلائل امامت، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرقان مجید قرآن حمید میں بیان کیا ہے، اور جس طرح ان کے خلافت اور ان کی امامت، ان کی پیشوائی کے دلائل بیان کیے ہیں، اگر یہ اور ان کے بقیہ فضائل اگر بیان کیے جائیں، ان کے وہ فضائل جن سے ان کی خلافت و امامت واضح طور پہ لازم آتی ہے بیان کیے جائیں، تو لازمی بات ہے کہ ان کا مذہب نابود ہو جائے گا، ان کا مذہب اساس ہی سے باطل ہو جائے گا۔ اور دوسری بات ان کو بخوبی پتہ چل گیا ہے میرے محترم ناظرین، شروع ہی سے ان کو پتہ تھا کہ اگر صحابہ کے کرتوت کو واضح طور پہ بیان کیا جائے، بالخصوص خلفاء ثلاثہ اور ان میں بالاخص ابو بکر و عمر کے کردار کو کہ ان کے متعلق قرآن میں کیا آیات نازل ہوئی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح بار بار ان کی بے عزتی کی ہے، اور کس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کا کردار کیسا رہا ہے، بالخصوص اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام پر ان کے مظالم، اگر ان کو نقل کیا جائے واضح طور پر تو ان کا مذہب باطل ہو جائے گا۔ تو لہذا ان کی مجبوری ہے، سیاسی مجبوری ہے اور مذہبی مجبوری ہے کہ حقائق کو چھپایا جائے، بالخصوص دو موضوعات میں، ایک ہے اہل بیت علیہم السلام کے فضائل اور ایک ہے خلفاء کے متاعن بالخصوص اور صحابہ کے متاعن بالعموم۔ تو اسی وجہ سے ان لوگوں نے قاعدہ بنایا ہے کہ ان کے محدثین نے قدیم ایام سے کہ ہم صحابہ کے متاعن کو نقل نہیں کریں گے، اور انہوں نے اس بات کو ایک فسق قرار دی ہے اور
جو شخص صحابہ کے متعلق وہ احادیث بیان کرے جن میں صحابہ کا نقص ہے، صحابہ کے طعن ہے، صحابہ کے برے اعمال ہیں، صحابہ کی مذمت ہے. یعنی آپ یاد رکھیے کہ ابھی ہمارے زمانے میں کتابیں بہت ہیں، لیکن پرانے زمانے میں یعنی دوسری صدی میں کتابیں کم ہوتی تھیں اور زیادہ تر احادیث کا نقل شفاہن اور لسانن ہوتا تھا. اور اس سے پہلی صدی میں وہ اس میں تو سب لسانی طور پہ ہوتا تھا، اور لوگ آتے تھے کسی صحابی کے پاس یا کسی تابعی کے پاس کہ اس سے وہ حدیث ان کو سناتا تھا جو اس نے دوسروں سے سنا ہے. اور پھر دوسری صدی میں آہستہ آہستہ جو لوگ حدیث صحابہ یا تابعین سے سنتے تھے اس کو اپنے لیے کتاب میں لکھتے تھے، اپنی یادداشت کے لیے، اور پھر اسی یادداشتوں سے دوسروں کو وہ حدیث سناتے تھے، اور دوسرے لوگ بھی اس کو یا تو حفظ کرتے تھے یا تو لکھتے تھے. اس طرح سے حدیث کی نشر ہوتی تھی. یہ پہلی اور دوسری صدی میں، اور یہ سلسلہ تقریباً اسی طرح تیسری صدی میں چلتا رہا. تیسری صدی میں تصنیفات بڑھ گئیں اور مصنفات لکھی گئیں، تو پھر کتابوں سے نقل کرنا بھی معمول بن گیا. تو پہلی صدی میں اور دوسری صدی میں میرے محترم ناظرین اکثر روات جن کی جرح و تعدیل ہوتی ہے وہ دوسری صدی یا پہلی صدی کے روات ہیں، پہلی صدی کے اواخر کے یا دوسری صدی میں اور تیسری صدی کے اوائل میں روات ہیں. یہ راوی میرے محترم ناظرین اس دور میں ایک بہت بڑا ان لوگوں نے قاعدہ اپنا بنایا تھا کہ آپ کسی کو حق نہیں ہے کہ صحابہ کے متعلق ان کی بری باتوں کو نقل کیا جائے، اور اگر کوئی نقل کرتا ہے تو وہ اس کے احادیث کو آپ ترک کریں، اس کے پاس نہ جائیں. وہ ایک جھوٹا آدمی ہے، وہ ایک فاسق آدمی ہے، چاہے وہ دنیا کا کتنا ہی سچا اور صحیح آدمی کیوں نہ ہو. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے میرے محترم ناظرین؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ہی بہت مؤثر سینسرشپ جماعت عمریہ پہ طاری ہو جاتا ہے ان کے احادیث، ان کے روایات پر، یا ان کے روایات میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے فضائل میں وہ احادیث نقل ہونا بند ہو جاتی ہیں جن سے ان کا امامت لازم آ جاتا ہے، اور صحابہ کے متعلق وہ احادیث نقل ہونا بند کیے جاتے ہیں، وہ موقوف ہو جاتے ہیں، وہ رک جاتے ہیں، جن سے صحابہ کے کردار پہ دبے پڑتے ہیں. اور جو لوگ اس کام کو نقل کرتے ہیں، ان باتوں کو نقل کرتے ہیں، خود بخود وہ کیا ہو جاتے ہیں، ان کی جرح ہو جاتی ہے. یہ اس کی حدیث منکر ہے، یا یہ ضعیف ہے، یا یہ فاسد العقیدہ ہے. تو اس طرح خود بخود صحابہ کے متعلق، صحابہ کے کردار میں بری باتیں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، خود بخود وہ آہستہ آہستہ صفحے روزگار سے مٹ جاتی ہیں. اگر مٹنے نہ گئی تو خود بخود ضعیف ہو جاتی ہے، ان کو کوئی حدیث صحیح نہیں بنتی. اس طرح پر کوئی سے ان کے متعلق کوئی کہ ان کے کردار میں برائی ہے، وہ اس کی کوئی حدیث صحیح بنتی ہی نہیں، کیونکہ وہ جو شخص نقل کرے وہ خود بخود دنیا کا کتنا ہی فاضل آدمی کیوں نہ ہو، کتنا ہی عادل، کتنا خدا ترس نہ ہو، وہ فاسق بن جاتا ہے. اسی طرح ائمہ طاہرین علیہ السلام کے متعلق، اہل بیت علیہ السلام کے متعلق، کہ ان کے وہ دلائل امامت جل بالکل ان کی خلافت پہ صریح ہو، وہ اس کا نقل کرنا آہستہ آہستہ بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور جو نقل کریں، جو ایسے فضائل نقل کریں جن سے ان کی امامت واضح طور پہ ثابت ہو جاتی ہے، تو کیا ہو جاتا ہے، وہ خود بخود وہ احادیث ضعیف بن جاتی ہیں. تو یہ اس طرح کی کوئی حدیث کبھی صحیح نہیں بنتی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کا طریقہ کار رہا. تو لیکن یہ بات یہ ہے کہ ان کا یہ طریقہ کار بالکل ہمارے سامنے ہے. ان کا یہ طریقہ کار الحمدللہ رب العالمین، شاید شیعہ علماء نے کسی نے اس مسئلے کو اتنا نہیں کھولا ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی نے کھولا اس مسئلے کو جس انداز سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں عرب عجم میں. تو الحمدللہ یہ بالکل واضح ہے. جو شخص ان کی احادیث کی طرف جائے اور ان کی جرح و تعدیل کے طرق کو دیکھیں، ان کے طریقہ کار احادیث جمع کرنے میں دیکھیں، تو بالکل ان کا طریقہ کار واضح طور پر نظر آتا ہے. کہ ان کا طریقہ کار کیا رہا ہے؟ ان کا تاریخ کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ چھپانا، کتمان کرو اور جرح کرو یعنی تہمت لگاؤ. جتنا خود ہو سکا انسان خود چھپا دے صحابہ کے برے کاموں کو، اور اگر کوئی دوسرا نقل کرتا ہے تو اس کو کیا کرو، اس کو بدنام کرو. اس طرح صحابہ کے متعلق برے احادیث جو ان کے کردار کو برے انداز میں پیش کرتے ہیں، وہ سچ ہی کیوں نہ ہو، وہ خود بخود تاریخ میں فلٹر ہو جاتی ہیں. اچھا میرے محترم ناظرین، یہ کتاب مناقب الشافعی تالیف و فخر الرازی، محمد ابن ادریس شافعی کے مناقب، محمد ابن عمر رازی مشہور بخطیب الرأی، فخر الرازی کے لسان پر، تحقیق دکتر احمد حجازی السقا، چاپ مکتبۃ الکلیات الازہریہ بالقاہرہ، سنہ 1986 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 136 میں
وأما مذهبه في قتال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، شافعی کا عقیدہ ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ سے لڑائی کیا من اہل القبلہ، جو اہل قبلہ میں سے، فروى البیہقی عن الحاکم ابی عبداللہ باسنادہ عن الشافعی، بیہقی نے حاکم سے، اس نے اپنے سند کے ساتھ شافعی سے روایت کیا، شافعی نے کہا سئل عمر بن عبد العزیز عن اہل صفین، عمر بن عبد العزیز سے صفین والوں کے متعلق پوچھا گیا، قال تلک دماء طہر اللہ منها یدی، تلک دماء طہر اللہ منها یدی، یہ وہ خون ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ کو آلودہ نہیں کیا، فلا احب ان اخذب بها لسانی، لیکن اور مجھے پسند نہیں ہے کہ میں ان خونوں کے ساتھ اپنی زبان کو بھی آلودہ کروں، اپنی زبان کو بھی حنا لگا دوں۔ اچھا، قال البیہقی هذا حسن جمیل لأن سکوت الرجل عما لا یعنی هو الصواب، بیہقی نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ انسان کو جس کام سے کام ہی نہیں ہے اس میں ساکت رہو وہ بہتر ہے۔ اچھا، تو یہ شافعی کا بھی طریقہ کار ہے، بیہقی کا بھی طریقہ کار ہے، عمر بن عبد العزیز کا بھی طریقہ کار ہے، ان سب کا طریقہ کار ہے۔ یہ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ اگر یہ ان کے پاس کوئی حدیث تو ہے نہیں، کہ اگر حدیث ہو نا، دیکھیں جن لوگوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑائی کی ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متواتر حدیث ہے میرے محترم ناظرین، کہ 5 طرق سے، صرف مخالفین کے کتب میں 5 طرق سے نہیں، 5 صحابہ سے، اور ہر صحابہ سے، بعض صحابہ میں سے مختلف طرق سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر ڈالا امیر المؤمنین علیہ السلام پر، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر، امام حسن علیہ السلام پر، امام حسین علیہ السلام پر، اور ان کو دیکھ کر فرمایا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، جو آپ سے لڑائی کرے وہ مجھ سے لڑائی، میں اس کے خلاف حرب ہوں۔ حرب اسم جنس ہے، اسم جنس کو ذات پر حمل کرنا علماء جانتے ہیں یہ کس کے لیے ہوتا ہے، مبالغہ کے لیے ہوتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ھدی، ذالک الکتاب، ذالک مبتدا، الکتاب کیا ہے، اس کا بدل ہے، ھدی، یہ کتاب ہدایت ہے، یا کتاب میں ہدایت ہے یا کتاب ہدایت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ علماء بیان نے اس یہاں پہ فرمایا ہے کہ یہاں پہ اسم جنس ہے، ہدا اسم جنس ہے، اس کو ذات پہ، کتاب پہ حمل کیا گیا، کتاب ہدایت ہے، کتاب ہادی ہے، کتاب میں ہدایت ہے، لیکن یہاں پر حمل کیا گیا ہے مبالغہ کے لیے۔ یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ مبالغہ کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، اس حدیث کے متعلق حدیث ہے کہ انا حرب لمن حاربکم، کبھی جماعت عمرے کے طرق سے کہ یہ متواتر ہے نا، اور بعض طرق ان کا بنفسی ہی صحیح ہے، انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان حضرات مقدسہ سے، ان ذوات عالیہ سے لڑے، وہ کون ہیں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، میں ان کے خلاف حرب ہوں، میں محارب نہیں ہوں، میں حرب ہوں، یعنی میں خود ابھی سے ان کے لیے نہایت ہی سختی کے ساتھ، نہایت ہی بہادری کے ساتھ، نہایت ہی شدت کے ساتھ ان کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہوں، جنگ کی حالت میں ہوں۔ وسلم لمن سالمکم، اور جو ان سے پیار کرے، جو ان سے محبت کرے، جو ان کی خدمت کرے، میں ان کا خادم ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ تو میرے محترم ناظرین، ان کے لوگوں کے پاس دیکھیں صفین والوں کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ عمر بن عبد العزیز سے پوچھا، عمر بن عبد العزیز بنی مروان میں سے، ناصبی ہے، عمر بن عبد العزیز نواسب میں سے، حضرت امام زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ زمین والے اس پہ رحمت بھیجتے ہیں، آسمان والے بھی اس پہ لعنت کرتے ہیں، اس ملعون پر۔ سمجھ میں آ رہی میرے محترم ناظرین؟ یہاں پر یہ کیوں ایسا کہہ رہا؟ کیونکہ ان لوگوں کے اگر شافعی کے پاس حدیث ہوتی ہے، حاکم کے پاس ہوتا، بیہقی کے پاس ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے ہوتے کہ بھائی صحابہ میں لڑائی ہو، اس میں کے متعلق آپ کچھ کہنا نہیں، وہ تو پیش کرتے ہیں نا، وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کو کیا ضرورت پڑی عمر بن عبد العزیز کے کلام پہ استدلال کرنا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو رد کرنا؟ اور بھائی تمہیں کیا حق ہے؟ تم مسلمان ہو یا کافر ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں شک کرنا کفر ہے، ان کے رسالت میں شک کرنا کفر ہے، ان کو برا کہنا یہ ارتداد ہے، واجب القتل ہو جاتا ہے انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی تلوار اٹھائے، اور بھائی وہ اس سے زیادہ کفر دنیا میں متصور ہے؟ مجھے بتاؤ مسلمانوں، اس سے بڑا کوئی کافر ہو سکتا ہے جو تلوار لے کے آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قتال کے لیے، جنگ کے لیے؟ اس سے بڑھ کر تو کوئی کافر نہیں ہو سکتا نا۔ اگر کفر ہے تو یہ تو امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑنا
برابر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا، زہرا سلام اللہ علیہا سے لڑنا برابر ہے، مساوی ہے۔ کس سے لڑنا؟ حضرت سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے لڑنا، زہرا سلام اللہ علیہ سے لڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے مساوی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر وہ یہ ان موارد پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں، ان کی شریعت کو مان لیں، تو ان کا مذہب باطل ہو جائے گا، کیونکہ جن لوگوں نے مخالفت کی ہے، جن لوگوں نے رد کیا ہے صفین سے پہلے، جنگ صرف تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ لشکر لے کے آئیں، جنگ یہ بھی تو ہے نا کہ آگ لے کے آئیں دروازے پر، جنگ یہ بھی تو ہے کہ ان کے حق کو ان لوگوں نے چھپایا ہے۔ جنگ تو مختلف لسان طرق سے ہوتا ہے، جنگ سے صرف یہ اس طرح نہیں ایک تلوار کے ذریعے ہوتی ہے، تو اس سے ان کا مذہب باطل ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، یہ 9-10 طرق سے، صرف 9-10 صحابہ سے، صرف جماعت عمریہ کے کتب میں موجود ہے۔ مثل اہل بیت فیکم کمثل سفینۃ نوح، میں کبھی انشاءاللہ بات کروں گا ان مسائل پر، ان حدیث کو کھول دوں گا آپ کے سامنے پیش کروں۔ مثل اہل بیت فیکم کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ میرے محترم ناظرین، حدیث جب متواتر ہوتی ہے تو وہ اس پہ شک کرنے کا محال ہی نہیں رہتا۔ 9 طرق، صرف 9 صحابی سے منقول ہے، اور بعض صحابہ میں سے کئی طرق سے منقول ہے۔ انا مثل اہل بیت فیکم کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ میری اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی مثال اس امت میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے، نوح کی امت میں۔ بھائی نوح کی امت میں کشتی کی مثال کیا ہے؟ جو لوگ کشتی سے بھٹک گئے وہ کیا ہے؟ دنیا میں ان پہ اللہ کی عذاب، آخرت میں ان پہ اللہ کی عذاب، وہ کافر، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور بھائی یہی ہے نا، کشتی کے نوح کی کشتی سے، چاہے نوح کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، جو نوح کی کشتی سے پیچھے رہ گیا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے، چاہے وہ کسی بھی قبیلے کا ہو، کتنا ہی بڑا صحابی ہو، جو بھی ہو، کشتی میں نہیں آیا تو کیا ہوا؟ وہ دنیا میں بھی غرق ہے، آخرت میں بھی اس پہ اللہ کی لعنت ہے، وہ جہنمی ہے، اور وہ ہے یہ کافر، چاہے کتنا بلا امیر آدمی ہو، پیسے خرچ کیوں، اسے فرق نہیں پڑتا۔ اور جو کشتی میں آ گیا، کتنا ہی وہ کم خاندان سے ہو، نیچے والے خاندان سے، نیچے نسل سے ہو، کتنا ہی اس نے کم نمازیں پڑھی ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ جب ایک دفعہ کشتی میں آ گیا، وہ دنیا میں بھی عذاب، اللہ کے عذاب سے بچ گیا، وہ اس کو نبی کی صحبت بھی ملی، نبی کی شفاعت بھی ملی، اور وہ اہل دنیا میں بھی نجات پائے، آخرت میں بھی اہل نجات پائے۔ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی۔ مثل اہل بیت فیکم، یہ حدیث متواتر ہے۔ مثل اہل بیت فیکم کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت علیہم السلام کی مثال، اس کی شبیہ اس کی طرح ہے، کیونکہ مسلمان ہوتے ہیں بیوقوف ہیں، ان کے لیے جب تک واضح مثال نہ دیا جائے ان کو سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ صحابہ کرام سمجھ لو، میری اہل بیت کی مثال تم میں، اس کی مثال ہے کشتی نوح علیہ السلام کی مثال ہے۔ کشتی نوح یہ ہے کہ ہلاکت سے بچنے کا انحصار، اللہ کے عذاب سے بچنے کا واحد طریقہ کیا ہے کہ تم کشتی پہ رہو۔ اہل بیت علیہ السلام اس امت میں کشتی نوح کی مثال رکھتے ہیں کہ جس نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کی وہی ہدایت پایا، جس نے چھوڑ دیا وہ ذلیل ہے، گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے، وہ جہنمی ہے، اس پہ اللہ کی عذاب ہے، دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ اچھا، تو یہ جب اہل بیت، اس طرح کے حدیث تو بے شمار ہیں میرے محترم ناظرین۔